کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے لگا دی اس دنیا میں بھی لعنت اور پھٹکار۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہی ہوں گے ذلیل و خوار ہونے والے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے تھے ان سے پہلے۔ وہ جو 6 رسول جن کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں بار بار، جن کی قوموں کو ہلاک کیا گیا، ان میں آخری حضرت موسیٰ ہیں۔ ان سے پہلے جو 5 کے 5 ہیں ان سب کی قومیں ہلاک کی جا چکی ہیں۔ بصائر للناس، اور یہ کتاب جو ہم نے عطا کی تھی یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے، ان کی سمجھ بوجھ میں اضافہ کرنے کے لیے۔ وَہُدًى وَرَحْمَةً، اور وہ کتاب ہدایت تھی، رستہ بتانے والی تھی اور رحمت تھی۔ اب یہ دیکھیے تورات کے لیے سارے الفاظ آ رہے ہیں جیسے قرآن کے لیے آتے ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس نصیحت سے، اس کتاب سے جس میں ہدایت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کی ہدایت کو اختیار کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ، اور اے نبی آپ تو نہیں تھے اس پہاڑ کے غربی جانب جس وقت کہ ہم نے موسیٰ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ اب یہاں پر کئی آیات ہیں جن میں خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ اس وقت بھی نہیں تھے، فلاں وقت بھی نہیں تھے۔ یعنی ہم نے جو اتنی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا ہے موسیٰ کے حالات، بچپن کے حالات، جوانی کے واقعات، پھر ان کا مدین جانا، وہاں کے حالات، جیسے ہر وقت آپ ان کے ساتھ ہوں، ساری تفصیلات آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو یہ سب اللہ کی رحمت ہے کہ اتنا عرصہ 2000 سال بلکہ 2500 سال گزرنے کے باوجود یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے، گویا کہ آپ عینی شاہد تھے، اتنی تفاصیل آپ کو بتائی جا رہی۔ تو وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، اور آپ تو وہاں موجود لوگوں میں سے نہیں تھے، اس وقت تو آپ نہیں تھے وہاں پر۔ ولکننا انشأنا قرونا، لیکن ہم نے پیدا کی ہیں بہت سی قومیں، بہت سی جماعتیں، فتطاول علیہم العمر، اور پھر ایک طویل مدت ان پر گزر گئی، ایک زمانہ گزر گیا، کتنی ہی قومیں بیچ میں آئی ہیں، کتنی ہی نسلیں گزر گئی ہیں۔ وما كنت ساویا فی اہل مدین، اور آپ مدین والوں کے ساتھ مقیم تو نہیں تھے وہاں پر۔ تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ ان کو سناتے ہماری آیات۔ ولکننا کنا مرسلین، لیکن یہ ہمارا کام تھا کہ ہم رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں، پہلے بھی بھیجا تھا اور اب آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، اور آپ طور پہاڑ کے کنارے پر بھی نہیں تھے جب ہم نے ان کو آواز دی تھی۔ ولکن رحمۃ من ربک، جب اللہ نے پکارا تھا کہ اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، ولکن رحمۃ من ربک، لیکن یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے جو آپ پر ہوا ہے۔ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ خبردار کریں اس قوم کو کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ یہ جو بنو اسماعیل ہیں، مشرکین عرب ہیں، ان کے پاس تو کوئی نبی، کوئی رسول آپ سے پہلے نہیں آیا، اور اس کو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو 2000 برس گزرے تھے، حضرت ابراہیم کو تو 2500 برس سے زیادہ گزر چکے، اتنے عرصے سے وہاں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اس ذکر سے فائدہ اٹھائیں جو اے نبی ہم آپ پر نازل کرتے ہیں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اور اگر نہ ہوتا یہ کہ کوئی مصیبت اگر ان پر پڑے جو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہو، اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہو، تو فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، ہم نے آپ کو نبی اس لیے بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ پروردگار کیوں نہ بھیج دیا تو نے ہماری طرف بھی کوئی رسول، فنتبع آیاتک، تو ہم تیری آیات کو فالو کرتے، ان کے پیچھے چلتے، اتباع کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم بھی ہوتے ایمان لانے والوں میں سے۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، اور جب اس قوم کے پاس، اہل عرب کے پاس وہ رسول آ گئے، وہ حق بات آ گئی ہماری جانب سے، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اب اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ملا اس کو بھی، اس رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے کہ ملا تھا موسیٰ کو۔
اگر ہم آپ کو رسول بنا کر نہ بھیجتے تو یہ اللہ سے گلہ کرتے کہ پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، ہم بھی ایمان لاتے، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، اور جب رسول بھیج دیا ہم نے آپ کو مبعوث فرما دیا، اب اعتراض کرتے ہیں کہ انہیں وہ چیزیں کیوں نہیں ملی جو موسیٰ کو ملی تھی۔ جیسے موسیٰ کو تورات ملی تھی تو وہ لکھی ہوئی تھی، اسی طرح کی کتاب ہمیں بھی ملے۔ موسیٰ کو عصا والا معجزہ ملا تھا، ید بیضاء ملا تھا، تو آپ کے پاس بھی ایسا کوئی ہونا چاہیے۔ اب یہ اعتراضات ہیں۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، تو کیا لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا ان چیزوں پر بھی کہ جو موسیٰ کو ملی تھی اس سے پہلے؟ آل فرعون کا بھی ایمان لائے موسیٰ پر، یہ سارے معجزے دیکھ کر بھی ایمان تو وہ تب بھی نہیں لائے۔ تو قالوا سحران تظاہرا، بلکہ کہا انہوں نے یہی کہ یہ دو جادوگر ہیں جنہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے، یہ ان کا ایکا ہو گیا ہے۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور یہی کہتے رہے وہ آل فرعون کہ جو کچھ بھی ہم ہر شے کو نہیں مانتے، ان سب چیزوں کے منکر ہیں جو تم لے کر آئے ہو۔ 9 نشانیاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دکھا دی، ان کا بھی انکار ہی کیا۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، اے نبی اب ان سے کہیے، یہ مشرکین عرب سے، کہ لاؤ اگر کوئی کتاب تمہارے پاس ہو جو آئی ہو اللہ کی طرف سے، ہوا اہدی منہما، جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو، ہدایت بخش ہو۔ یہ دونوں کتابیں یعنی تورات کا ذکر پیچھے آیا اور اب یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے پاس سے آئی ہے اور اس کے اندر بھی ہدایت کا سارا سامان ہے تو لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، تو اے نبی اگر یہ آپ کی بات نہ مانے، یہ چیلنج قبول نہ کرے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو جان لیجئے کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آئی ہے بات، یہ حق منکشف نہیں ہوا ان پر، سب کچھ بات واضح ہے۔ اب یہ اپنے خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے غلام بنے ہوئے ہیں، وہ آنا ہی نہیں چاہتے سیدھے راستے پر۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت کے بغیر، یعنی اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اور نفس کو اپنا معبود بنا کر اس کی غلامی شروع کر لے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقینا اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ان کے لیے کلام کے تسلسل کو جاری رکھا ہے۔ پہلے کلام ہمارا تھا وہ تورات تھی، اور بھی کچھ بیچ میں کتابیں آئیں، اور اسی کا تسلسل ہے یہ قرآن جو اب ہم عطا کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جیسے ایک جگہ فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا اور کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں کہ پہلے کبھی اللہ نے کسی کو رسول بنا کر بھیجا ہی نہیں، اتنے ہی رسول مجھ سے پہلے آئے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن بھی سابقہ آسمانی کتابوں کا ایک تسلسل ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے ان کے لیے قول یعنی کلام کے تسلسل کو جوڑے رکھا ہے، برقرار رکھا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یاد دہانی حاصل کریں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا فرمائی تھی، اہل کتاب، وہ اس پر یقین کرتے ہیں، اس پر بھی ایمان لانے والے ہیں، یعنی ان میں جو مخلص ہیں، جو اللہ کے وفادار ہیں، جو اہل حق ہیں ان میں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے یہ قرآن تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر بھی۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، یقیناً یہی حق ہے ہمارے رب کی جانب سے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور ہم اس سے پہلے ہی اپنے رب کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، اس کے فرما بردار۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اجر ان کا دیا جائے گا دگنا، 2 مرتبہ، یعنی اس لیے کہ پہلے بھی تورات پر ایمان تھا ان کا، اور یہ مخلص تھے، اللہ کے ساتھ وفادار تھے، اس شریعت پر کاربند تھے، عمل کر رہے تھے، اور اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بھیج دیا، اپنا تازہ کلام بھیج دیا ہے تو اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں، تو یہ دوہرے اجر کے مستحق۔ بما صبروا، اس وجہ سے کہ وہ ثابت قدم رہے، پہلے بھی وہ راہ راست پر تھے اور اب بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ
برائی کا دفاع کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ